صحابی رسول ہیں عبداللہ بن سلام، جو پہلے یہودی تھے اور اہل یہود کے بہت بڑے عالم میں سے تھے۔ وہ مسلمان ہوئے اور پھر دین کی خدمات بڑی کی۔ تو ان کے بیٹے ہیں حضرت یوسف بن عبداللہ۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ صحابی ہوتا ہے تو حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں، تابعی ہوئے، انہوں نے سنا کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء وہ بیمار ہیں اور مرض الوصال میں ہیں، مرض الموت میں ہیں، تو یہ ان سے ملنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں اتیت ابا الدرداء رضی اللہ عنہ فی مرضہ الذی قبض فیہ، میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوا جس وقت وہ مرض الوصال میں تھے، یعنی موت کے قریب تھے۔ تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقالا، تو انہوں نے پہچان کر مجھ سے پوچھا، یا ابن اخی ما جاء بکا، اے میرے بھائی کے بیٹے تم کس کام سے آئے، کس کام سے اس شہر میں آئے؟ ایک تو ہوتا یہ نا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر کے انسان گیا تو کسی کام سے گیا، پھر معلوم ہوا کہ یہاں کوئی عزیز بھی رہتا ہے تو ان سے بھی ملتا چلا۔ تو یہ ایک شہر سے دوسرے شہر آئے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، ما جاء بکا، تم کس غرض سے آئے، کس کام سے آئے؟ قال، تو حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام انہوں نے عرض کی، لا الا صلۃ ما کان بینک و بین والدی عبداللہ بن سلام، میں ایک شہر سے دوسرے شہر کسی غرض سے نہیں آیا، صرف آپ سے ملنے آیا ہوں، اور آپ سے ملنے کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ میرے والد اور آپ کے درمیان جو دوستی کا رشتہ تھا وہ دوستی کا رشتہ مزید مضبوط رہے۔ میں فقط اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے جو آپ کی محبت تھی، جو تعلق تھا، اور تعلق کیا ہے، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، تو اس تعلق کی وجہ سے اسی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا، فقال، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بئس ساعۃ الکذب ھذہ، یہ جو موت کا وقت ہے، انسان جھوٹ بولے تو ہر وقت جھوٹ بولنا برا ہے، موت کے وقت جھوٹا بھی سچ ہی بولتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے ایک حدیث بیان کی، مطلب یہ تھا کہ میں ایک تو جھوٹ بولتا نہیں، اور دوسری بات کہ رسول اللہ کی حدیث اگر جھوٹی حدیث روایت کرے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اگر موت کے وقت کوئی شخص جھوٹ بولے تو مزید اور بھی بڑا جرم ہے۔ تو موت کے وقت تو جھوٹا بھی سچ بولتا ہے، تو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ 100% سچ ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہ جملے استعمال کیے کہ یہ وقت جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی سزا ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور خوب اچھا وضو کرے، ثم قام فصلی رکعتین، پھر وہ کھڑے ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے، یحسن فیہن الرکوع والسجود والخشوع، اور ان 2 رکعت نماز میں وہ خوب اچھائی کے ساتھ رکوع کرے، سجدہ کرے اور خشوع و خضوع کا دھیان رکھے، ثم استغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرے، غفر لہ، تو وہ بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ نے بیان کی، تو اب اس میں 2-3 باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اپنا کوئی دوست ہو تو اس سے بھی ملاقات کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ والد کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اولاد کا یہ حق ہے کہ والد کے یا والدین کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرے، ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا وہ اپنے والدین کے ساتھ کرتا تھا۔ اور یہ ایک الگ سی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ یہ اسی وجہ سے آئے نا، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام
ان سے ان کا کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، اور انہوں نے آ کر سچ اور حق فرمایا۔ جب حضرت ابو درداء نے پوچھا بیٹے کس کام سے آئے، فرمایا فقط اس کام سے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے اور میرے والد اور آپ کے درمیان جو دوستی اور بھائی چارگی کا رشتہ تھا وہ قائم رہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو چاہیے والدہ کا انتقال ہو جائے تو والدہ کے ساتھ جو سہیلیاں ہوتی تھیں، جو ان کا دکھ سکھ بانٹتی تھیں، ان کے ساتھ بچوں کا سلوک ہو، بچوں کا اچھا برتاؤ ہو۔ والد گرامی کا انتقال ہوا تو والد کے بعد جو ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا، تو ان کے ساتھ اب آپ وہی سلوک کریں جو والد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ورنہ ایسا ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد اب باپ کا دوست اگر راستے میں مل بھی جائے تو اس سے ہم نظریں چرا کر ادھر ادھر ہو جائیں کہ باپ چلا گیا تو دوست کا کیا کرنا ہے۔ باپ کا کام ختم ہو گیا، جب باپ کی ذات ختم ہو گئی تو اب ان کے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر کیوں ان کا ادب و احترام کیا جائے یا ان سے تھوڑی دیر کے لیے رک کے حال چال پوچھ لیا جائے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، یہ اس بوڑھے سے بے وفائی نہیں بلکہ باپ سے بے وفائی ہے۔ اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا، چنانچہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، بلکہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو لکھا ہے، حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر صحابی اور صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہیں جا رہے تھے، مالدار تھے، عمدہ لباس، مہنگا لباس پہنے اور عمدہ سواری پر سوار کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری چرانے والے کو دیکھا، چلتے چلتے اس نے سلام کیا، آپ نے بھی جواب دیا اور پھر آپ اپنی سواری سے نیچے اتر گئے۔ اترنے کے بعد اس سے ملے، ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد اپنا عمدہ لباس، مہنگا لباس چھپا اتار کر اسے دے دیا، اپنا امامہ اسے دے دیا، اپنی سواری اسے دے دی، اور خادم سے کہا کہ کچھ رقم ہے، تو اس کے پاس اس وقت جتنی رقم تھی سب اسے دے دی، اور پھر آپ ایک معمولی سی سواری پر بیٹھ کر چلنے لگے۔ خادم نے پوچھا حضور یہ تو بکری چرانے والا ہے، اس قدر عمدہ لباس اور اچھی سواری اور سارا سب کچھ دے دیا، 2-4 سکوں میں یہ راضی ہو جاتا۔ بکری چرانے والا ہے، اس کے لیے تو 2-4 سکے ہی بہت ہیں، تو آپ نے سارا سب کچھ دے دیا، اپنا سامان بھی دے دیا، اپنا امامہ اتار کے دے دیا، اپنا جھبا دے دیا، سواری دے دی۔ کہا کہ میری سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، یہ میرا دوست بھی نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے والد عمر بن خطاب کا یہ دوست ہے، میرے والد عمر بن خطاب کا یہ دوست۔ اور رسول اللہ نے فرمایا باپ کی وفاداری میں سے یہ ہے، باپ کی خدمت گزاری اور باپ کے حقوق میں سے یہ ہے کہ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد باپ کے دوستوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو باپ کے ساتھ کیا جاتا، اور وہی سلوک کیا جائے کہ اس سلوک کو باپ تک جب پہنچایا جائے تو باپ اپنی قبر میں جا کر راحت محسوس کرے۔ وہ سلوک جب باپ کی قبر تک پہنچایا جائے تو باپ قبر میں اس سلوک کو سن کر دیکھ کر راحت اور سکون محسوس کرے۔ یہ حقوق ہیں۔ ہم تو بے ڈھنگے لوگ ہیں نا، ہم تو زندوں کے حقوق جانتے نہیں، مردوں کے حقوق ہم کیا جانیں گے۔ تو ایک بات اس سے یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی جو اور بھی خاص ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ موت کے قریب تر ہیں، یعنی اب چند منٹوں کے یا چند لمحوں کے مہمان ہیں، اس کے باوجود جب گفتگو کر رہے ہیں تو رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث بیان کر۔ دیکھیے کہ یہ بھی ہم جیسے ہی انسان تھے، اور تکلیف، دکھ اور مصیبت انہیں بھی پہنچتی۔ بے شک بیماری میں جو درد ہم محسوس کرتے ہیں وہی درد وہ بھی محسوس کرتے، اور ایک مرنے والا بیماری میں جو بے چینی محسوس کرتا ہے بے شک انہیں بھی وہی بے چینی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کس قدر طمانینت ہے، یہ طمانینت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے زندگی بھر رسول اللہ اور اللہ کے دین کی خدمت کی، تو اللہ نے یہ طمانینت اور سکون عطا کیا۔ اور آخری وقت میں آپ جانتے ہیں کہ جو ماہرین نفسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت میں انسان کے ذہن میں دو تین باتیں ہوتی ہیں جو گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس کے ذہن میں گردش کر رہی ہوتی ہیں۔ اب تو میں جا رہا ہوں، پیچھے میں نے اپنی دولت چھوڑی ہے، اس دولت کا کیا ہوگا،
میرا اتنا بڑا مکان ہے، اس کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میرے بچے ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا کیا ہوگا، انہیں کون دیکھے گا۔ ہر شخص جو مرنے والا ہوتا ہے 80% مرنے والے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، اس قدر الجھنوں میں وہ اس دنیا سے جاتا۔ اللہ محفوظ رکھے اور ہمیں بھی طمانینت عطا کرے۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ صحابی رسول ہیں، موت کے بالکل قریب ہیں، لیکن کس قدر اطمینان ہے، اور آخری وقت میں بھی رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو زندگی بھر اللہ اس کے رسول کے دین کا کام کرے، اللہ رب العزت موت کے وقت اسے بہت سکون عطا کرتا ہے، پرسکون موت اسے آتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، انہوں نے موت کے وقت تک اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، موت کے وقت تک۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں آپ نے فرمایا تھا نا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس نے میری حدیث سنی ہے اب وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام سے رسول اللہ نے یہ فرمان جاری کیا تھا نا آخری حج میں۔ تو اب صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا کہ زندگی بھر رسول اللہ کے فرمان کو ایک دوسرے تک منتقل کرتے رہے، اور موت کے آخری وقت میں بھی رسول اللہ کے فرمان کو منتقل کرنے ہوئے لگے ہوئے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو رسول اللہ کے فرمان پر موت کے وقت بھی رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہے، وہ رسول اللہ کے فرمان پر کس قدر موت کے وقت بھی عمل کرنے والا ہوگا۔ اور اچھے انسان کی یہی پہچان ہے، ایک غلام کی پہچان یہی ہے کہ وہ زندگی بھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا رہے، اور موت کے وقت بھی اگر اسے موقع ملے تو رسول اللہ کے فرمان پہ ہی عمل کرے۔ وہ لوگ وفادار نہیں ہیں جو اپنے مقصد کے لیے رسول اللہ کا فرمان زبان پر لائیں اور رسول اللہ کے فرمان پر عمل کریں، جب مقصد ختم ہو جائے تو وہ بھول جائیں یا بھلا دیے جائیں، وہ لوگ وفادار نہیں۔ وفادار اس طرح کے لوگ ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسے۔ اور یہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے، اگر اس پر تتبع کی جائے، تلاش کی جائے، تو اس طرح کے واقعات اور اس مضمون کی احادیث درجنوں مل جائیں بلا مبالغہ۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام بیہقی نے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بہت شدید بیمار ہوئے، اس طرح بیمار ہوئے کہ بار بار غشی آتی، بے ہوش ہو جاتے، اور لوگ سمجھتے کہ اب انتقال کر گئے۔ تو ایک مرتبہ غشی آئی اور طویل بے ہوشی طاری ہوئی۔ اس بے ہوشی میں ان کی اہلیہ رونے لگی، وائے ویلا کرنے لگی، ہائے میرا گھر اجڑ گیا، میرا شوہر چلا گیا۔ تو کہتی ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں ہوش آئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی اہلیہ تو اس طرح سے واویلا کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ تو آپ نے اپنی اہلیہ کو ڈانٹا اور فرمایا کہ خبردار، میرے مرنے کے بعد اس طرح کا معاملہ نہ کرنا، رونا نہیں، چیخنا نہیں، اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں مارنا، اس لیے کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا بریء ممن حلق وسلق وخرق، میں اس شخص سے بری ہوں جو موت کے وقت میں چیخے، اپنے چہرے پر ہاتھ مارے، اپنے گریبان کو پھاڑے، میں اس شخص سے بری الذمہ ہوں۔ تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ موت کے قریب ہیں، غشی طاری ہو رہی ہے، اس وقت بھی رسول اللہ کا فرمان اپنی اہلیہ کو بتا رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ فرمان میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان جاری کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا الم تعلمی وکان یحدثها، آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی یہ حدیث بیان کی، اور پھر آخری وقت میں بھی آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مضمون تو کچھ اور ہے، فقط بتلانا مقصود یہ ہے کہ جو زندگی بھر اللہ کے دین کے لیے خدمت کرتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو موت کے وقت بھی اس کے حوادث ایسے ہی ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہائی پیسہ، ہائے میری دولت، ہائے میرا گھر، ہائے میری اولاد، یہی سوچتا ہوا، یہی امید لگایا ہوا حسرت زدہ نگاہوں سے اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو دیکھتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کے دین کا کام کرتا رہتا ہے اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئیں،
تیسری اور آخری بات ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو اچھی طرح وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد خوب اچھی طرح سجدہ کرے اور رکوع کرے اور پھر اللہ سے بخشش چاہے، اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا۔ لہذا اس میں نماز کی ترغیب ہے۔ آخری وقت میں اگر وہ پیغام دے رہے ہیں تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ نماز پڑھو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کی زبان پہ جو تاکیدی کلمات تھے امت کے لیے وہ یہی تھے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ لہذا نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہر طرح کے رنج و الم، ہر طرح کے مصائب و آلام سے ایک سر چھٹکارا دے کر زندگی بھر کے لیے انہی جیسے کاموں کے ساتھ ہم تمام کو مصروف العمل فرما، ہم تمام کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔